پشتونوں کے بارے میں اپنی کتاب غیرت مند لوگ دا واریر ریس کے لیے تحقیق کی غرض سے 1990 اور 1992 کے دوران میں کئی مرتبہ ان علاقوں میں آیا۔ جو بات مجھے تکلیف دہ لگی وہ یہ تھی کہ تعلیم کی سہولیات سرے سے موجود ہی نہیں۔ یہ لوگ اپنے رسم و رواج کا اس شدت سے دفاع کرتے ہیں کہ برطانوی راج کے دوران اپنے علاقوں میں انہوں نے اسکول بنانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میں جہاں کہیں بھی گیا لوگوں نے مجھے بتایا کہ اب وہ اسکولوں کا قیام چاہتے ہیں۔ اس تمام عرصے میں پاکستان کی مختلف حکومتیں وہاں صرف چند تعلیمی ادارے قائم کر سکیں۔ تعلیم کے بغیر قبائلی علاقوں کا کلچر ارتقائی مراحل طے نہیں کر سکتا۔ یہ بات اس لیے اور بھی افسوسناک ہے کہ ان میں تعلیم حاصل کرنے کا بے پناہ شوق اور لگن موجود ہے۔ پشتون ہزاروں برس سے اپنے طرز زندگی کے ساتھ احساس کی پوری شدت سے چمٹے چلے آئے ہیں۔ پاکستان کے دوسرے علاقوں خاص طور پر پنجابی اور سندھی عوام کے برعکس، جنہیں صدیوں سے جاگیردارانہ نظام کے جبر نے طاقتوروں کے سامنے جھکنے کی عادت ڈال دی ہے۔ قبائلی لوگ طاقتوروں سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ ان کا جمہوری نظام انہیں اعتماد عطا کرتا ہے۔ اسی خود اعتمادی نے انہیں ایسا بنایا کہ پورے ہندوستان میں صدیوں سے ان لوگوں میں سے عظیم جنرل اور حکمران پیدا ہوتے رہے۔ جاگیردارانہ نظام کی چکی میں پسنے والے غریب لوگ قائدانہ کردار کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس قبائلی پشتونوں کی پرورشی کسی پیدائشی لیڈر کی طرح ہوتی ہے۔ یہ ماحول اور مزاج کا فرق ہے کہ برصغیر کے دوسرے حصوں کے برعکس پشتون علاقوں کو فتح کرنا ممکن نہ ہو سکا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی جارحیت کا خطرہ ہوا، آپس میں برسر پیکار قبائل بھی اپنے باہمی تنازعات کو بھول کر ایک ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی مسلط کردہ دہشت گردی والی جنگ میں چند سو القاعدہ جنگجوؤں کا پیچھا کرتے ہوئے حکومت نے قبائلیوں میں بغاوت پیدا کر دی ہے۔ یہ 10 لاکھ مسلح جنگجوؤں کو اپنے درپے کرنے والی بات ہے۔ امریکہ کے دباؤ پر پاک فوج کو قبائلی علاقوں میں بھیج کر ہم نے پہاڑ ایسی غلطی کا ارتکاب کیا ہے، اپنے وجود کو گویا خطرے میں ڈال دیا۔ قبائلی علاقوں کی عوام کا سیاسی قومی دھارے سے واجبی سے تعلق رہا ہے۔ انہیں ووٹ کا حق 1997 میں دیا گیا۔ اس سے پہلے صرف ملک اور قبائلی عمائدین ہی الیکشن میں حصہ لینے کے اہل تھے۔ اہم سیاسی جماعتوں میں سے اکثر کی نمائندگی قبائلی علاقوں میں موجود ہے، لیکن امیدوار الیکشن میں صرف غیر جماعتی بنیادوں پر ہی حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ علاقے ترقی کی دوڑ میں سارے ملک سے پیچھے رہے۔ ایک تو ریاست نے انہیں نظر انداز کیا، دوسرے پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر سڑکوں، پلوں اور عمارتوں کی تعمیر اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ 60% آبادی غربت کی زندگی گزار رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فی کس آمدن پورے ملک کی اوسط سے بھی 1/3 ہے۔ زیادہ تر علاقوں میں آمدن کے مواقع محدود اور کاشتکاری دشوار ہے۔ تجزیہ اور تحریک پیدا کرنے کے ایک منصوبے پر کام کرنے والی رضاکار تنظیم CAMP دا کمیونٹی اپریزل اینڈ موٹیویشن پروگرام نے علاقوں میں کئی سروے کیے۔ مقامی لوگوں سے سوال کیا گیا کہ موجودہ لیڈروں میں سے وہ کس کو جانتے ہیں، ان کے نزدیک سب سے اچھا کون ہے۔ 50% لوگوں کو یا تو کوئی رہنما سرے سے پسند ہی نہ تھا یا پھر وہ کسی کو جانتے ہی نہ تھے۔ چند سال قبل جب یہی سروے کیا گیا تو میں سر فہرست تھا۔ 13.1% لوگوں نے میرے حق میں رائے دی۔ زرداری 4% کے ساتھ دوسرے نمبر پر تھے۔ نیو امریکہ فاؤنڈیشن اور ٹیرر فری ٹمارو نے 2010 میں ایک اور سروے کا اہتمام کیا۔ ان نتائج کے تحت تحریک انصاف 28% ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر رہی۔ دوسری مقبول ترین جماعت نون لیگ کی حمایت 10% تھی۔ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام تھوڑے سے فرق کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی۔ خیبر پختونخوا سے متاثر صوبہ بلوچستان کے قبائل بھی اپنی قوت اور تند خوئی کے لیے معروف ہیں۔ بھلا ہو ان حکمرانوں کا، خواہ وہ برطانوی ہوں یا پاکستانی، سب نے عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیشہ قبائلی سرداروں کو استعمال کیا۔ چنانچہ معاشرتی مساوات پر مبنی یہ معاشرہ انحطاط کا شکار ہو کر جاگیردارانہ سماج میں تبدیل ہوتا گیا۔ بلوچ سردار شیرباز خان مزاری نے اپنی کتاب رائیگانی کا سفر A Journey to Disillusionment میں بالکل درست بات کہی ہے کہ
اس کے برعکس پشتون اگر دیکھتے کہ کوئی سردار یا ملک برطانوی حاکموں یا مرکزی حکومت کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ بغاوت پر آمادہ ہو جایا کرتے۔ جرگے کے نظام کے باعث یہ لوگ بحث و مباحثہ کی روایت سے خوب واقف تھے، گفتگو کی باریکیوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں نے خیبر پختونخوا سے متصل میاں والی میں جو یونیورسٹی قائم کی ہے، لوگ اس میں غیر معمولی دلچسپی لے رہے ہیں۔ نہ صرف مقامی لوگ بلکہ وزیرستان کے عوام بھی اپنے بیٹے بیٹیوں کو تعلیم دلانے کے خواہش مند ہیں۔ قبائلی علاقوں میں خواتین میں ناخواندگی کا تناسب تشویشناک حد تک زیادہ ہے، یعنی صرف 3% عورتیں پڑھی لکھی ہیں، جو قومی سطح پر خواتین کی خواندگی اوسط شرح کا 1/3 بنتا ہے۔ فاٹا کے مردوں میں تعلیم کی شرح 29.5% ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ پاکستان کے قدامت پسند علاقوں کے لوگ اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دلانا چاہتے، وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچیوں کو تعلیم کے لیے دور دراز نہ جانا پڑے اور تحفظ کے مناسب انتظامات ہوں۔ سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ مغربی تعلیم انہیں اپنی اقدار سے بیگانہ کر دے گی۔ یہ اندیشہ بھی انہیں دامنگیر رہتا ہے کہ غیر ملکی طاقتیں خواتین کو اپنی روایات، ثقافت اور دین سے دور کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ نمل یونیورسٹی میں ہم نے ثقافتی اقدار کے احترام کو یقینی بنایا ہے۔ یہ بات بھی مددگار رہی کہ علاقے میں لوگ مجھے جانتے ہیں اور مجھ پر اعتبار کرتے ہیں۔ ایک محدود سا انقلاب برپا کرنے میں ہم کامیاب رہے۔ لڑکے ہی نہیں، اب قدامت پرست خاندانوں کی لڑکیاں بھی ذوق و شوق سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ بات کو اس سے زیادہ اور کس طرح واضح کیا جائے کہ ان میں سے بعض بڑی حد تک الگ تھلگ زندگی بسر کرتے ہیں۔ قبائلی علاقوں میں کچھ گاؤں ایسے بھی ہیں جو برسوں سے اپنے حال پر چھوڑے جا چکے ہیں۔ افغان سرحد کے ساتھ ساتھ آباد دیہات کے لوگ کھلے عام سرحد کے آر پار آتے جاتے رہتے ہیں۔ انہیں حکومت نام کی کسی چیز سے کوئی غرض نہیں۔ سرحد کی دوسری جانب افغانستان میں بھی صورتحال مختلف نہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی تاریخی شعور سے بے بہرہ ہیں۔ پشتونوں کے کردار کو بھی وہ نہ سمجھ پائے۔ استعماری تکبر کی بنیاد پر اکتوبر 2001 میں انہوں نے افغانستان پر چڑھائی کر دی۔ وہ ایک ایسی سرزمین کو فتح کر لینے کے آرزومند ہیں جہاں 19ویں صدی میں برطانیہ اور 20ویں صدی میں روس کو خاک چاٹنا پڑی۔ یہ جنگ اول روز سے بدقسمتی کا شکار ہے۔ کبھی کسی کو یہاں سے کچھ نہ ملا اور کبھی کسی کو کچھ ملے گا بھی نہیں۔ ممتاز مورخ ٹائن بی نے کہا تھا کہ قوموں کی قسمت کے ستارے یہاں ڈوب جاتے ہیں۔ ایک ایسی فوجی مہم جسے اسلامی انتہا پسندی کے خلاف مقدس جنگ بنا کر پیش کیا گیا تھا، جلد ہی بیرونی حملہ آوروں کے خلاف افغان عوام کی جنگ آزادی میں تبدیل ہو گئی۔ قابض افواج سے افغانستان کے 1.5 کروڑ پشتونوں کی لڑائی پاکستان میں موجودہ 2.5 کروڑ افغانوں کو بھڑکانے کا باعث بنی ہے۔ ویتنام اور کمبوڈیا کی طرح امریکہ نے جنگ کو ہمسایہ ملک تک پھیلنے دیا۔ پہلے پرویز مشرف اور بعد ازاں آصف علی زرداری نے پاک فوج کو قبائلی علاقوں میں آپریشن پر مجبور کیا۔ تاثر یہ ہوا کہ ہمارے فوجی امریکہ کے لیے بھاڑے کے سپاہیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جہاں کہیں وہ جاتے ہیں انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی بنا پر قبائلیوں نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ ہم ایک غیر اعلانیہ تباہ کن خانہ جنگی میں گھر گئے۔ امریکیوں کو شکوہ یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے سرکاری طور پر یا پھر حکومت کے علم میں لائے بغیر عسکریت پسندوں کی مدد کی جاتی ہے، جو افغانستان میں اتحادی افواج سے نبر آزما ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ پشتونوں کے مزاج کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ بدقسمتی سے پرویز مشرف کا معاملہ بھی یہی تھا، بلکہ وہ اس معاملے میں آخری درجے کی لاپرواہی یا بددیانتی کا مرتکب ہوا۔ افواج پاکستان اور حکومت میں شامل لوگوں سمیت قوم کی اکثریت اول دن سے افغانستان پر حملے کی مخالف تھی۔ جہاں تک پشتونوں کا تعلق ہے، ان کی طرز فکر میں ہرگز کوئی ابہام نہیں۔ جو کوئی اس خطے کی تاریخی بنیادی حقائق سے آگہی رکھتا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ مذہبی، ثقافتی اور معاشرتی تعلق کی بنا پر پشتون قبائل سرحد پار اپنے بھائیوں کی مدد کرنا اپنا بنیادی فرض سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک بین الاقوامی سرحدیں بے معنی ہیں، لہٰذا آج تک کوئی بھی حکومت، خواہ وہ برطانوی ہو یا پاکستانی، انہیں 2400 کلومیٹر طویل سرحد کے اس پار اپنے بھائیوں کی اعانت سے روک نہیں سکی، نہ ہی ادھر سے ادھر آنے والے افغانوں کو پناہ دینے میں کسی کو باز رکھا جا سکا۔
افغانستان پر حملے کی فوراً بعد امریکہ نے سفید پہاڑوں میں تورا بورا غاروں کے سلسلے پر بمباری کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں اسامہ بن لادن کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ القاعدہ کے چند سو عسکریت پسند سرحد پار کر کے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں داخل ہو گئے۔ پشتون قبائل نے شاید قدیم روایت کی پاسداری کرتے ہوئے انہیں خوش آمدید کہا۔ امریکیوں کا دعویٰ ہے کہ انہی عسکریت پسندوں نے پاکستانی علاقے میں اپنے ٹھکانے بنا لیے اور وہیں سے امریکی اور نیٹو افواج کو نشانہ بنایا جاتا رہا۔ مزید برآں انکل سام کو یقین تھا کہ اسامہ بن لادن اور ایمن الظواہری انہی علاقوں میں چھپے بیٹھے ہیں۔ اتنی سی بات واشنگٹن کو سمجھ نہیں آتی کہ قبائلی علاقوں پر پاکستان کا کنٹرول محدود اور بالواسطہ ہے۔ مسلسل اور متواتر وہ پاکستان کو قبائل کے خلاف کارروائی پر اکساتا اور دھمکی پہ دھمکی دیتا۔ جو لوگ اس علاقے کو اور اس خطے کے مکینوں کا مزاج سمجھتے تھے، پرویز مشرف کو انہوں نے خبردار کیا تھا کہ بغاوت کو ہوا نہ دی جائے۔ 2004 میں مگر پاک فوج کے گن شپ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے ہزاروں فوجیوں نے جنوبی وزیرستان میں پہلے بڑے فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل اورکزئی کے مطابق شبہ یہ تھا کہ پرویز مشرف پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی جنوبی وزیرستان میں ہوئی۔ اسی بات نے اس شخص کو فوجی آپریشن پر آمادہ کیا۔ آپریشن کے وقت پرویز مشرف نے اس علاقے میں غیر ملکی انتہا پسندوں کی تعداد 500-600 بتائی تھی۔ جنرل اورکزئی کا کہنا ہے کہ فوج جب قبائلی علاقے میں گئی اور فوجی حکام کا عمائدین سے رابطہ ہوا تو انہوں نے 250 کے قریب القاعدہ جنگجو حکام کے حوالے کر دیے۔ شکر ہے کہ امریکی دباؤ کے تحت آپریشن کرنے والی فورس کو بھیجنے سے پہلے پشتون افسروں کو الگ کر دیا گیا۔ خود جنرل اورکزئی کو، جو قبائلی علاقے میں اسی نام کی ایک ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں، مقررہ وقت سے 1 ماہ قبل سبکدوش ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ ان کی جگہ ایک پنجابی جنرل میجر جنرل صفدر حسین کو ذمہ داری سونپ دی گئی۔ یہ آپریشن تباہ کن ثابت ہوا اور دونوں طرف بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں۔ کئی ہفتے کی لڑائی کے بعد معاہدہ شکنی وجود میں آیا۔ یہ طے پایا کہ اگر غیر ملکی عسکریت پسند رجسٹریشن کرا لیں تو امن کے ساتھ انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی۔ یہ معاہدہ زیادہ دیر نہ چل سکا، جس کی وجہ سے 2004 میں امریکی ڈرون حملے میں نیک محمد کی ہلاکت تھی۔ اگلے 2 برس تک وزیرستان میں آپریشن اور معاہدوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب امریکی دباؤ بڑھتا تو یہ سمجھ لیا جاتا کہ علاقہ واقعی دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ ہے۔ 2006 سے 2008 تک خیبر پختونخوا میں گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے جنرل اورکزئی نے مجھے بتایا کہ یہ معاہدے زیادہ تر حکومت کی طرف سے توڑے گئے ہیں۔ طالبان نے وعدوں سے انحراف نہ کیا۔ 2006 میں شمالی وزیرستان میں ہونے والا معاہدہ میران شاہ بھی حکومت نے توڑا۔ بعض تجزیہ نگاروں نے اس سمجھوتے پہ سخت تنقید کی تھی۔ ان کا موقف تھا کہ اس طرح طالبان کو پاکستان کے مختلف انتہا پسند گروپوں کے ساتھ ملا کر تحریک طالبان پاکستان (TTP) کو منظم کرنے، بنیادی ڈھانچے کو وسیع تر کرنے اور اپنی قوت بڑھانے کا موقع مل جائے گا۔ جنرل اورکزئی کے مطابق قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن الٹا نقصان دہ ثابت ہوا، کیونکہ عام لوگوں کی اموات کے باعث لوگ عسکریت پسندوں سے جا ملے۔ مخالف قوتیں متحد ہو گئیں، جبکہ حکومت پاکستان اور پشت پناہ امریکہ کے خلاف نفرت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں اس بات کے حق میں تھا کہ خاص مقامات کو نشانہ بنانے کے بجائے قابل اعتبار خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کی جائے۔ اس طرح بے گناہ شہری متاثر نہ ہوں گے۔ اگر مقامی لوگ طالبان کے حامی ہوں تو انہیں ڈھونڈ نکالنا ممکن نہ ہوگا۔ اس حوالے سے جنرل اورکزئی نے ایک واقعہ سنایا۔ ایک بار وہ ایک امریکی وفد کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے طالبان کے ساتھ امن معاہدے کی صورت میں ممکن فوائد پر روشنی ڈال رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ہمارا بہت جانی نقصان ہو رہا ہے اور فوجی آپریشن میں شہری اموات کی وجہ سے الٹا دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس پر ایک امریکی نے صاف صاف کہا، ہم جو پیسہ تمہیں دے رہے ہیں وہ لڑنے کے لیے ہے، امن معاہدوں کی وکالت کے لیے نہیں۔ پاکستان کو قبائلی علاقوں میں اور مسلسل مزید کارروائی کے امریکی دباؤ کی بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ ہمارے غلام حکمران بار بار امریکی دباؤ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ فوجی آپریشن وہ پھر سے شروع کر دیتے ہیں۔ قبائلی دیہات پر بمباری کی جاتی ہے۔
جواب میں پاکستانی شہروں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہم لوگ اس صورتحال کے عادی ہو چکے ہیں۔ جب بھی اعلیٰ امریکی حکام کا کوئی وفد پاکستان کے دورے پر ہوتا ہے، یا تو قبائلی علاقوں میں کسی نہ کسی مقام کو بمباری کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یا پھر القاعدہ کے کسی اہم رکن کو گرفتار کرنے کی خبر آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ سابق وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس کے دورہ پاکستان کی رات ایک وزیر نے مجھے بتایا، کل امریکی مہمان کو 5 تحفے ملنے والے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ اگلی صبح پتہ چلا کہ 5 القاعدہ جنگجو مقابلے میں مارے گئے۔ یہ خبر اس کی آمد پر شہ سرخیوں کے ساتھ چھپی۔ جس دن جارج ڈبلیو بش پاکستان کے دورے پر تھے، اس دن اخبار کی سرخی وزیرستان میں 40 غیر ملکی دہشت گردوں کی ہلاکت کے موضوع پر تھی۔ بعد میں سچائی یہ سامنے آئی کہ شمالی وزیرستان کے سید گئی گاؤں کے لوگ خلیج سے واپس آنے والے ایک مقامی تاجر کا استقبال کرنے جمع تھے کہ بمباری کا نشانہ بن گئے۔ سر اولف کیرو نے صدیوں سے نافذ انتقام کے پشتون فلسفے کے بنیادی خد و خال کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: جب بھی برطانیہ نے قبائل کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا، یہ لوگ پہاڑوں میں چلے جاتے، ان کی کارروائیاں وقتی طور پر رک جاتی، پھر جنگجو منظم ہو کر لوٹ آتے، ہر مرنے والے قبائل کے خاندان اور قبیلے کے لوگ انتقام کا عہد کر کے ان سے آ ملتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کسی گاؤں پر بمباری سے پہلے اس جگہ پرچیاں گرائی جاتی، لوگوں کو حملے سے خبردار کر دیا جاتا، اور یوں بمباری میں صرف مالی نقصان ہی ہوتا۔ فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں متاثر ہونے والے بہت سے بے گناہ لوگوں کی کہانیاں مجھ تک پہنچی ہیں۔ ان میں سے میری پارٹی کا ایک رکن بھی شامل ہے۔ تحریک انصاف بات جوڑ کر ضلعی صدر خلیل الرحمن اپنے گھر والوں کے ساتھ قبائلی علاقے میں سفر پر تھا۔ فضا میں پاک فوج کا ایک ہیلی کاپٹر نمودار ہوا۔ مقامی لوگوں کو فوج کی جانب سے دی گئی ہدایات کے مطابق وہ سب کار سے باہر نکل آئے اور ہاتھ اٹھا لیے، لیکن اس کے باوجود ہیلی کاپٹر نے ان پر فائر کر دیا۔ خلیل کے 6 سالہ بیٹے کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں۔ اس کا بھائی اور بھتیجا جاں بحق ہوئے۔ میں خلیل کو پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ٹاک شوز میں سے ایک کیپٹن ٹاک میں لے کر آیا۔ اس نے میزبان حامد میر سے کہا، ہم پاکستان کے لیے جان تک دینے کو تیار ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد میں اپنے خاندان کو طالبان کے ساتھ شامل ہونے پہ کیسے روک سکتا ہوں؟ فوجی آپریشن کے نتیجے میں دشمنیاں پروان چڑھیں اور قبائل کے باہمی تعلقات میں تناؤ پیدا ہوا، ایک دوسرے کے مقابل آ گئے، کیونکہ ایک قبیلہ طالبان کا حامی ہے تو دوسرا فوج کے ساتھ کھڑا ہے، جو قبائلی حکومت کی مدد پر آمادہ تھے۔ حکومت نے طالبان کے خلاف ان کے لشکر کھڑے کرنے کی حوصلہ افزائی کی تاکہ وہ عسکریت پسندوں کا مقابلہ کر سکیں۔ طالبان نے ان لشکروں کو تباہ کر کے رکھ دیا، کیونکہ ان کے نزدیک ان میں شامل لوگ امریکی پٹھو ہیں۔ اگر ان علاقوں میں امن قائم ہو جائے، پھر بھی اپنے پیاروں کی موت کا بدلہ لینے کا سلسلہ آنے والے برسوں میں بھی جاری رہے گا۔ میرے جاننے والے وزیر قبیلے کے ایک رہنما سابق سینیٹر فرید اللہ خان کو 2005 میں اس لیے قتل کر دیا گیا کہ انہیں حکومت کا حامی سمجھا جاتا تھا۔ برطانوی دور میں یہی ہوا کرتا تھا، خاص طور پر وزیرستان میں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں قبائلی علاقے کے سب سے سخت گیر لوگ بستے ہیں۔ جب کسی قبائلی ملک کے بارے میں یہ تاثر عام ہو جاتا ہے کہ وہ نو آبادیاتی قوتوں کا مددگار ہے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ میرے پاس فرید اللہ کی وہ تصویر پڑی ہے جس میں وہ جمی گولڈ سمتھ یعنی جمائمہ کے والد کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ تصویر اس وقت لی گئی جب ہم 1995 میں قبائلی پٹی کے دورے پر نکلے تھے۔ قبائلی سرداروں کے قتل سے فاٹا پر بہت منفی اثرات مرتب ہوئے۔ قبائلی ڈھانچے کی اہمیت نظر انداز کرنے سے طاقت کا خلا پیدا ہوا، جسے پاکستانی طالبان نے پر کیا۔ چند سو غیر ملکی عسکریت پسندوں کو نکال باہر کرنے کی دھن میں ہم نے کیا کیا؟ طالبان کے حامی ہزاروں جنگجو پیدا کر دیے، بہت سے بے گناہ شہریوں کو قتل کر ڈالا۔ انتہائی شرم کی بات ہے کہ حکومت نے اپنی فوج کو اپنے ہی لوگوں کے تعاقب میں لگا رکھا ہے۔ اب تک فاٹا میں 26 پاکستانی صحافی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ الزام یہ ہے کہ انہیں حکومت نے راستے سے ہٹایا۔ وہ نہیں چاہتی کہ قبائلی علاقوں کے غیر جانبدارانہ خبر نگاری ہو، جیسا کہ مشرقی پاکستان کے معاملے میں ہوا تھا۔
پروپیگنڈے، جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کیا قوم کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ جو چیز فوجی کارروائیوں سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی وہ قبائلی علاقوں میں CIA کے ایما پر ڈرون حملوں کے خفیہ حملے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ المناک بات یہ ہے کہ حملے ہماری حکومت کی مرضی اور اجازت سے ہوتے ہیں۔ یہ بات زاہد حسین نے اپنی کتاب دی اسکارپیوز ٹیل میں بیان کی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب کسی ملک کی انٹیلیجنس ایک ایسے ملک کے اندر روبوٹس کے ذریعے لوگوں کو ہلاک کر رہی ہے جس کے ساتھ وہ حالت جنگ میں بھی نہیں ہے۔